Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. And I was not feeling well back few days, and because of I have fever and probably it's due to weather. But मैंने ये फाइल स्टार्ट की हुई थी and I thought कि जो है ना आप तक पहुंचा दूं। मेरे लिए कल तक भी पॉसिबल नहीं था कि मैं उठ के बैठूं और बना सकूं, लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे हैं। आई डोंट थिंक कि वो सारे बच्चों के पेपर्स हो गए होंगे, सो इस वजह से मैंने ये फ़ाइल जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो है ना सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं एंड आपको डबल चेक करने की वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस कोई 100 में से एक आध कोई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत हो, लेकिन अगर कोई हुआ भी तो मैं पहले से ही माजरत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के गुस्से से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मुझ में इतना नहीं है ये स्टेमिना कि मैं आप लोगों के कमेंट्स बर्दाश्त कर सकूं। हाँ, जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो इट्स वेरी यू नो मीन्स टू मी, मीन्स अ लॉट टू मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये हम अपनी जो है ना फाइल स्टार्ट करते हैं, और ये आई थिंक 100 MCQs तो होंगे। सो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि वीडियोस देखने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम देख रहे होते हैं ना कुछ, तो वो हमारे जहन में ज़्यादा ही रहता है। तो क्योंकि अभी तो पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के इस दौरान, तो अगर आप ये फ़ाइल देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये आपके जब हमने एक चीज़ देखी होती है, सुनी होती है, तो वो ज़्यादा हमारे जहन में रहती है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं खुद से वो एक और चीज़ होती है। सो ये हम जो है ना फाइल स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ क्लासरूम क्लास होल्ड स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास के करेक्ट ऑप्शन है कंपोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। के एम्प्लॉय क्लास का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, तो उसकी जो सैलरी है वो उसका एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एक खासियत है। कार कैरीज पैसेंजर, बस कैरीज पैसेंजर, ट्रक कैरीज लगेज, हार्वेस्टर हार्वेस्ट द क्रॉप्स। कार, बस, हार्वेस्टर एंड ट्रक आर डिराइव्ड फ्रॉम विच क्लास। तो ये हमारे पास आ जाता है व्हीकल क्लासेस का जो है करेक्ट जो है आंसर है। बिकॉज यू नो कि हमारे पास जो एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, और एक हमारी होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है ना उसको हम बेस क्लास बोलते हैं, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। एंड जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है उसको हम कहते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये जो हमारी ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं, ये किस क्लास से निकली हुई हैं, ये एक व्हीकल की क्लास की कैटेगरी से निकली हुई हैं। ठीक है, व्हीकल आप कह लें कि एक पेरेंट है, क्लास है, और आगे से उसके चाइल्ड हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड हैं, कार है, ट्रक है, बस है, लगेज है। सो ये हमारी जो है निकले हुए हैं, इस वजह से ये हमारा एक व्हीकल क्लास का जो है एक इसका आंसर है। विच प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन द पेरेंट क्लास आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट क्लास। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आप अपने माइंड में रखें। सो जो वो कह रहे हैं कि अगर ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस जब ये एक पेरेंट क्लास अपने ग्रैंड पेरेंट क्लास से निकली होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डायमंड। इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैन बी अचीव थ्रू, तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन से हमें डाटा हाइडिंग जो है ना वो अचीव होती है। और जो हमारे चैप्टर आई थिंक 2 है या 3 है, उसमें ये एक पूरा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर टाइम हुआ तो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। और डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन के नाम डिफरेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो वो ये होता है कि हमने एक लेटर को एनवलप में डाल दिया है ताकि कोई प्रोसेस वो उसको डिकैप्सुलेट करके उसको खोल के तो उसके जो कॉन्टैक्ट है उस तक असेस हासिल कर लेता है। तो ये जैसे हम व्हाट्सएप पे हम कॉल्स वगैरह करते हैं तो लिखा होता है नीचे एंड टू एंड इनक्रिप्ट, तो वो इनकैप्सुलेशन वही चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री वेरिएबल्स पैरामीटर इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दे डू नॉट गारंटी द कंसिस्टेंसी। फ्री वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारी उनके पास कोई गारंटी नहीं होती कंसिस्टेंसी की। द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेनर एंड कंटेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ये हमारे कमेंट्स में काफ़ी जंग छिड़ी थी एग्रीगेशन और कंपोजिशन के हवाले से, सो आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा सा ना कर दूँ
آپ کو مزید ایکسپلین کر دوں تو ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے ایگریگیشن کی وہ ہے ڈیفینیشن ہے ریپرزینٹ اے has a relationship between the container and contained objects where the contained object can exist independently of the container. جیسے کہ example ہے ہمارے پاس a team class that contain player object but the player object can exist without the team. تو یہ کنفیوژن اپنی کلیئر کر لیں. میں نے کمنٹ میں سمجھانے کی کوشش تو کی تھی بٹ ابھی اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ اب آگے ہے ہمارے پاس کمپوزیشن ریپرزینٹ پارٹ آف ریلیشن شپ. وہ ہیز اے ریلیشن شپ ہے اور یہ پارٹ آف ریلیشن شپ ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویئر دا کنٹین آبجیکٹ کی ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی. وہ وہاں پہ جو ہمارے پاس آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی لیکن کمپوزیشن میں کی ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف دا کنٹینر. دی لائف سائیکل آف دا کنٹین آبجیکٹ از ٹائڈ ٹو کنٹینر. فار ایگزامپل اے کلاس دیٹ کنٹین a car class that contain engine object where the engine cannot exist without a car. کریکٹ آنسر جو ہمارا اوپر تھا اف دی کنٹینر اینڈ کنٹین آبجیکٹ. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ایم سی کیوز میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جو پیپر میں آیا ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اف دا کنٹینر اگر وہ کہتے ہیں نا کوئی ایگزامپل دی ہوتی ہے تو جیسے کار کی ایگزامپل یا روم اور فرنیچر کی ایگزامپل آپ کے باڈی پارٹ کی ایگزامپل تو پھر لکھا ہوتا ہے کہ بتائیں یہ کمپوزیشن ہے یا ایگریگیشن ہے. تو آپ نے پھر دیکھ لینا اف دی کنٹینر آبجیکٹ کین ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی دا ریلیشن شپ ایگریگیشن. آپ نے دیکھ لینا اس ایگزامپل میں کہ اگر ان دو چیزوں کو ہم الگ الگ کریں گے تو یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتی ہیں تو وہ ہمارے پاس ایگریگیشن ہوگا. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہ کر سکیں تو وہ ہمارے پاس کمپوزیشن ہوگا. A doctor can see patient. This type of relationship is known as one-way relationship. Which of the following is correct feature that is used to make basic operators like plus and etc. to work with user define. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے operator overloading. If suppose C1, C2 and C3 are the object of the complex class and we overload plus operator, C3 equals assign C1 plus C2. In the statement object will be passed as an argument when plus operator is called. تو یہ ہمارے پاس جو right operator ہے وہ ہمارے پاس شو ہوگا C2. Overloading binary operator as a member function of a class requires argument 1. یہ صرف 1 آرگومنٹ ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ والا جو ایم سی کیوز ہے یہ ہماری ہینڈ آؤٹ میں ہے بھی دیا ہوا ہے اور یہ کافی ٹائم دفعہ پیپر میں آیا تو آپ نے اس کا جو ہے سمپلی اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو آپ نے C2 اس کا جو ہے نا وہ یاد کر رکھ لینا. واٹ از دی پرپز آف نیو آپریٹر. نیو آپریٹر کا کیا پرپز ہوتا ہے تو وہ میموری کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ایلوکیٹ میموری فار این آبجیکٹ اور ارے دیٹ ریٹرن اے پرٹیکولر پوائنٹر. What is the access specifier used to specify that the member of a base class are accessible in the derived class but do not to outside world. تو یہ جو ہمارے پاس specific تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پروٹیکٹڈ. ہمارے پاس جو ہے نا 3 ٹائپ کی کلاس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں پبلک ہوتی ہیں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور جو نا وہ ایک بنی ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کہتے ہیں. تو وہ کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو شو پبلکلی ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو پرائیویٹلی شو ہو رہی ہوتی ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین کنٹینر اینڈ کنٹین آبجیکٹ از called relationship between container and contained object is called composition. sometime aggregation آیا ہوا ہے اس یہ ایم سی کیو کی وجہ سے بڑا ہی رولا ڈلا ہے. تو container and contain object I think اس کا ایگریگیشن ہی ہے. which of the following is true about the friend function. تو یہ آپ نے یہ والے نیچے والے بھی 3 جو ہے نا پڑھنے ضروری ہیں یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. access specify has no impact on friend function or a class. Prototype of a friend function appear in the class definition. Friend function can be placed anywhere in the class. تو یہ ہمارے پاس all of the given option correct answer ہے. In which order are constructor and destructor called in a derived class inheriting from a base class. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے. تو بیس کلاس کنسٹرکٹر ڈرائیوڈ کلاس کنسٹرکٹر ڈرائیوڈ کلاس ڈسٹرکٹر بیس کلاس ڈسٹرکٹر.
یہ جو ہے نا یہ والا ایم سی کیوز ہمارے کوئز میں بھی آیا ہوا تھا، تو ایک بچے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس کا یہ جو آنسر ہے وہ غلط ہے. پھر میں نے اسے اپنی طرف سے پورا سرچ کیا تھا، بک سے بھی دیکھا تھا، تو مجھے تو یہی اس کا کریکٹ آنسر ملا تھا. بٹ اگر آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے آنسر وہ غلط ہے، تو پلیز مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پھر اس کا بتا دیجیے گا کمنٹس میں. بہرحال میں نے اپنے طور پہ جو ساری سرچ آؤٹ کیا تو یہی اس کا آنسر کریکٹ ہے. Which of the following code is equivalent to which option, class, shape, string type؟ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ یہ ہے class, shape, private, string type. Which of the following statement is true about a class static member function? It is used to access static data members only. Which of the following can be used as an alternative to static data member؟ static data member کی بجائے ہم اس کے الٹرنیٹیو پہ کیا یوز کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ہے گلوبل ویریبلز. آگے میں نے آپ کو گلوبل ویریبل ایکسپلین کر دیا ہے. گلوبل ویریبلز کین بی یوزڈ ایز این الٹرنیٹیو ٹو اسٹیٹک ڈیٹا static members when you need a variable to be shared across multiple functions or classes without being tied to a particular object or instance of a classes. And static data member ہے ہمارے پاس are tied to class itself and can be accessed using the class name without creating an object. However, global variables are accessible throughout the entire program. تو یہ اس میں ہے، یہ اس میں مین ڈیفرنس ہے کہ یہ ٹائی ٹو کلاس اٹ سیلف، یہ کلاس کے ساتھ ٹائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے پاس گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں یہ تھرو آؤٹ دا انٹائر پروگرام میں انہیں جو ہے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے ہمارے پاس آپشنس ہیں ان کو بھی میں نے نیچے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اگر ان کے ریلیٹڈ کوئی ایم سی کیوز آ جائے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وی کین گیٹ دی ایڈریس آف اے ویریبل اسٹورڈ ان اے پوائنٹر یوزنگ اینڈ سیمبل، ٹھیک ہے. یہ تو اتنا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. ان آپریٹر اوور لوڈنگ وچ آف دا فالوئنگ آپریٹر ٹیک ون اور نو آرگومنٹ؟ تو پلس پلس آپریٹر ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر ہے. وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈسکرائب ریلیشن شپ بٹوین ہاؤس اینڈ ایڈریس؟ تو یہ ہمارے پاس انہیریٹنس ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے پاس ایگریگیشن ہے. اب دیکھیں اگر آپ کا ہاؤس اور آپ کا ایڈریس یہ دونوں الگ الگ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا ہاؤس آپ کا ہے، آپ اس کا ایڈریس کلاس اس کی بنائے نہ بنائے وہ میٹر نہیں کرتا، ہاؤس پھر بھی آپ کا رہے گا. تو یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایگریگیشن ہوگا. ان وچ آف دا فالوئنگ object oriented programming paradigm object cannot exist independently؟ جہاں پہ exist cannot exist independently تو وہ ہمارے پاس composition ہوگا. which of the following issues can be caused by use of friend function؟ تو یہ ہمارے پاس all of the given option ہے اس میں، کیونکہ وہ تھرو آؤٹ دا پروگرام ہم انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم نے پیچھے 3 آپشن پڑھے ہیں تو پھر اس وجہ سے ڈیٹا ولنریبلٹی ہو جاتی ہے، پروگرام بگز آ جاتے ہیں، ٹف ڈیبگنگ، تو یہ والے سارے ہمارے پاس جو ہے نا پرابلمز آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ پی ٹی آر، یہ ہمارے پاس ہے ایک پوائنٹر دیا گیا ہے. نیو اسٹوڈنٹ علیہ از این ایگزامپل. تو یہ ہمارے پاس ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہے. جہاں پہ یہ لفظ یہ کی ورڈ نیو آ جائے گا نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نیو کا مطلب ہے کہ میموری ایلوکیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے نا یوز ہوتا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ یہ 2 ایم سی کیوز ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، صحیح بات ہے، بٹ اٹس دے جو ہے نا ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہے. سو دیٹس وائی میں نے کہا ہے کہ میں آپ کی جو ہے نا یہ ویڈیو بنا دوں. نیکسٹ یہ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے ڈفرینس بٹوین ایگریگیشن اور کمپوزیشن میں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اس میں اس کی یہ اونرشپ ہے، ٹھیک ہے، لائف سائیکل اور ایگزامپل ہیں. یہ بھی آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ لیں. میں جانتی ہوں کہ میں بہت اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکتی تھی آپ کی تیاری کے لیے، بٹ ڈیو ٹو مائی النس میں نہیں کر پائی، سو forgive می. باقی یہ والے آپ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیں ویڈیو کو پوز کر کے. یہ ٹیبل بھی بنایا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سی آؤٹ از این آبجیکٹ آف آئیو اسٹریم کلاس، ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ آپریٹر از دی کریکٹ سیمبل آف اسٹریم
ایکسٹریکشن، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو اس سائڈ پہ ہمارا ہوتا ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ جن کا منہ کھلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریم ایکسٹریکشن، اور یہ جو اس سائڈ پہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسٹریم انسرشن۔ میرا دماغ نہیں چل رہا، جو میرے منہ میں آ رہا ہے میں بول رہی ہوں۔ سی ان از این آبجیکٹ کلاس آئی اسٹریم، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس سی آؤٹ ہے وہ آئی او اسٹریم کی ہے، اور جو سی ان ہے وہ آئی اسٹریم کی ہے۔ واٹ ول بی دی آؤٹ پٹ آف دا فالوئنگ سی پلس پلس کوڈ؟ انٹ ہمارے پاس اے ہے اور سی آؤٹ ہم نے اے کو کروانا ہے، تو جب ہم وہاں انہوں نے دیکھا کہ اے وہ انہوں نے سائن کرایا 5، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی آؤٹ کر دیں اے کو، تو ظاہر ہے پھر اس کا آنسر 5 آئے گا۔ ہاں، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ والا انہوں نے اے پلس پلس یوز کیا ہوا ہے، یہ ایک انکریمنٹ آپریٹر ہے، تو اگر اے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اے ہے پلس پلس ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اے کی ویلیو 5 ہے، یہ پلس ہے، اور اس پلس کا مطلب 1 ہوتا ہے، تو اس کا آنسر 6 آنا تھا، لیکن اس کا آنسر 5 اس لیے آیا ہے۔ دی اے پلس پلس از دی پوسٹ انکریمنٹ آپریٹر، اٹ ریٹرن دا کرنٹ ویلیو آف دا فرسٹ اینڈ دین انکریمنٹ اٹ۔ یہ پوسٹ اگر پہلے آیا ہوتا نا، تو پھر اس کا وہ اس کو جو ہے پہلے ہی انکریمنٹ، اس نے پہلے ہی اس کو شو کروا دیا، ریٹرن کر دیا پروگرام کو انکریمنٹ کرنے سے پہلے۔ وچ آف دا فالوئنگ از یونٹری آپریٹر، تو ہمارے پاس پلس پلس جو ہے وہ یونٹری آپریٹر ہے۔ ان آرڈر ٹو میک اینی فنکشن کانسٹنٹ، کی ورڈ کانسٹ از پلیسڈ آفٹر دی پیرامیٹر لسٹ۔ مرمیڈ از این ایگزامپل آف، یہ اس کا ہے ملٹیپل انہیریٹنس۔ ملٹیپل انہیریٹنس اس کا جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس انہیریٹنس از اے، یہ ہینڈ آؤٹ سے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ انہیریٹنس جو ہے وہ از اے اور از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ، تو جہاں بھی ایم سی کیوز میں آپ کے پاس آئے گا نا از اے اور از اے کائنڈ آف، تو وہ انہیریٹنس ریلیشن شپ ہے۔ دی پیرنٹ کلاس از اے بیس کلاس اینڈ دا چائلڈ کلاس از ڈرائیوڈ کلاس، ٹھیک ہے۔ سو اب کچھ ایم سی کیوز ہمارے پاس اسکرین شاٹ کے فارم میں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر از ڈکلیئرڈ inside the class but they are defined outside the class، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس static data members ہوتے ہیں وہ declare تو inside the class کے ہوتے ہیں but they define outside the class۔ of the following concept deal with the security of data، سو ڈیٹا ہائڈنگ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سیکیورٹی آف ڈیٹا کی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وچ پرابلم رائز ڈیو ٹو ملٹیپل انہیریٹنس وین دا پیرنٹ کلاس آر آلسو ڈرائیوڈ فرام گرینڈ پیرنٹ کلاس، سو یہ ہے ڈائمنڈ اس کا کریکٹ آنسر۔ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ٹرو اباؤٹ کنسٹرکٹر، کنسٹرکٹر کین بی اے کانسٹنٹ فنکشن، یہ غلط ہے، یہ ایک ٹرو آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو کانسٹنٹ کر دیں گے تو ہمارا جو ورک ہے پروگرام ہے وہ تو چلے گا ہی نہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیش از اے کنسیپٹ ٹو ایکسٹریکٹ کامن بیہیویئرز بائی یوزنگ باٹم ٹو اپ اپروچ، تو جنرلائزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک باٹم اپ اپروچ ہے، تو ویسے بھی جنرلائزیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو کامن بیہیویئر ہوتے ہیں نا وہ فائنڈ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک آ گیا ہے پروگرام ہیش انٹو ڈائیو اسٹریم، تو اس میں ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے وائڈ ٹیسٹ اسٹیٹک انٹ سی آؤٹ 0 ہے اینڈ سی آؤٹ پلس پلس، اینڈ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹ مین ہے ٹیسٹ 1 ٹیسٹ 2 ٹیسٹ 3 ریٹرن 0، تو اس کا جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ آئے گا 1 2 اور 3۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈیفائنڈ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر آف اے کلاس، ڈیٹا ممبر وچ از کامن ٹو آل ایکسیپٹ آف اے کلاس۔ Object orientation is the way of visualizing computer program in the form of object that represent data and method. In classes, which of the following is default access specifier؟ default access specifier جو ہے وہ private ہے۔ There are two classes of cat and dog, so behavior of cat eat and meow, behavior of dog class eat and bark, which of the following behavior could extract from the scenario as a generalization؟
تو جنرلائزیشن میں ہم نے جو کامن بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو ان کا جو کامن بیہیویئر ہے وہ ایٹ ہے، سو ایٹ از دی کریکٹ آنسر. A doctor can see patient. This type of relationship is known as one way relationship. کیونکہ جو ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے لیکن پیشنٹ کا ڈاکٹر کے ساتھ ایز اٹ کچھ لینا دینا نہیں ہے، سو اس وجہ سے یہ ایک ون وے ایسوسیشن ہے. Which of the following is correct feature that is used to make basic operators like plus, minus, hysteric, divide, etc. to work with the user defined data type. So یہ ہمیں بتاتا ہے operator overloading. سپوز یہ ہم نے پہلے بھی ایگزامپل کیا، اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ C2 ہے. اوور لوڈنگ بائنری آپریٹر ایز a member function of a class require one argument. What is the purpose of new operator? Allocate memory for an object or array and return a particular pointer. What is the access specifier used to specify that the member of a base class are accessible in derived class but do not outside the word protected? Relationship between container and contained object is called aggregation. Which of the following is true about the friend function? All of the given option. یہ بھی ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. Following code is equivalent to which option? Class shape private string third option. Information hiding can be achieved through encapsulation abstraction. Which problem arises due to multiple inheritance when the parent class are also derived from grandparent class? Diamond. Classroom class hold students. تو یہ ایک ہے which of the following relation best describe the above statement. تو یہ ہمارے پاس جو اس کا کریکٹ ہے وہ ہے aggregation. Information hiding can be achieved through encapsulation abstraction. Which of the following can be the attribute of employee class? Salary. Vehicle یہ بھی repeat ہو گیا. Which of the following keyword should be used to declare a static variable? So static variable کو declare کرنے کے لیے ہمارے پاس جو keyword use ہوتا ہے وہ static use ہوتا ہے، جیسے constant keyword کو declare کرنے کے لیے ہمارے پاس const keyword ہوتا ہے. Next MCQs ہے which of the following best defines static data member of a class? Data member which is common to all the object of a class. جو static data member ہوتے ہیں وہ کلاس کے جو ڈیٹا ممبر ہوتے ہیں سب کے لیے کامن ہوتے ہیں اور وہ ایک کلاس میں ان کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ انٹائر پروگرام میں جو ہے نا ایکسیس ہو جاتے ہیں. Static data member is declared inside the class but they are defined outside the class. Static data members are shared by all type of data members of a class. Which statement is not true for static data member functions? They are capable to access static as well as non-static data members, static members of a function. So اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو true نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ کہا ہے. اگر وہ کہتے true ہے تو پھر ہم کہتے کہ they are used to access static data members only. What is the purpose of new operator? Allocate memory of an object or array and return a particular pointer. The relationship between container and contained object is called aggregation. A doctor can see patient one-way association. Which of the following is true about the friend function? All of the given option. Which of the following creates the strongest relationship between two object? کمپوزیشن. یہ اسٹرانگیسٹ ریلیشن شپ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں یا دونوں کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، وہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو بھی ڈسٹرائے کریں تو دوسرا بھی آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اسٹرانگیسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. سی آؤٹ از این آبجیکٹ آف آئیو اسٹریم. Which of the following is correct symbol of a stream extraction operator? So this one is the correct option for stream extraction, and for stream insertion this one is the correct. Cin is an object of iStream class. What will be the output of following C++ code? So 5 is the correct option. Which of the following is unary operator? Plus plus is a unary operator. Which of the following is correct? Option is false. Data members can't be inherited. یہ ایک غلط جواب ہے اس کا. Which of the following is correct way of declaring the attribute as a public?
क्लास स्टूडेंट, एक क्लास में हमने स्टूडेंट की, एंड पब्लिक कैरेक्टर नेम. Which of the following given option is correct for destructor? Destructor is a function with the same name as that of class but precede with a tilde void. जो होता है हमारी क्लास होती है और उसका कंस्ट्रक्टर भी उसी नेम का होता है और उसका डिस्ट्रक्टर भी उसी नेम का होता है, और डिस्ट्रक्टर के साथ हम एक टिल्ड सा बना देते हैं. डिस्ट्रक्टर के साथ हम एक ऐसा टिल्ड सा बना देते हैं. ठीक है, तो ये एक हमारे पास डिस्ट्रक्टर का साइन होता है. Which of the following class can not exist stand alone in an object model abstract class? In classes, which of the following is default access specifier? Private. Dash is a concept to extract common behaviors by using bottom-up approach generalization. Interactions of different object in OO model is known as O, मतलब object oriented model is known as association. How many entities are involved in a ternary relationship? Exactly 3. Of the following is not true about inline functions. Inline function does not substitute the code with the function definition on a function call. In order to make any function constant, keyword const is placed after the parameter list. Which of the following is not true about constructor? Constructor can be a const. ये गलत जवाब है. तो अब देखें, जो मैं आपको क्यूज करवा रही हूँ इसमें बहुत से ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनका भी कोई नुकसान नहीं होता. उनका भी यही फ़ायदा होता है कि जितनी ज़्यादा दफ़ा ज़्यादा हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में पक्का हो जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. Which of the following is not true about constructor? Constructor is a special function which can have different name and then class name. तो ये हमारे पास एक गलत जवाब है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारी जो हमें क्लास बनाते हैं, जो हमारी क्लास का नेम होता है वही उसके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है और वही उसके डिस्ट्रक्टर का नेम होता है. Mermaid is an example of multiple inheritance. Compiler generated default constructor is called implicit and user return default constructor is called explicit. अब जो कंपाइलर जनरेट कर रहा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं, और जो यूजर जो है ना वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट कर रहा था हम उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं. जनरलाइजेशन इज बॉटम अप अप्रोच. The function defined inside the class are usually taken inline by compiler. Minimum classes required in a program for implementing multiple inheritance. 2. Identify common attribute of the given scenario. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन है हमने इसमें करनी है. सर्कल है हमारे पास, सर्कल हैज़ कलर वर्टिस एंड रेडियस. ट्रायंगल हैज़ कलर वर्टिस एंड एंगल. तो वो कह रहे हैं कि कलर जो हमारे पास सर्कल है इसके पास कलर है और वर्टिसेस हैं और रेडियस होता है. और ट्रायंगल का जैसा कि आपको पता है कलर है, वर्टिस है और ट्रायंगल के एंगल होते हैं. तो उसमें जो कॉमन हमारे पास क्या है, कलर एंड वर्टिसेस. यहाँ पे उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई कॉमन एट्रीब्यूट्स, इसकी जगह वो ये भी लिख सकते हैं कि आइडेंटिफाई दी जनरलाइजेशन. इसमें जनरलाइजेशन करें तो उसमें भी हमने जो है कॉमन एट्रीब्यूट ही फाइंड करने होते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लास स्टैटिक मेंबर फंक्शन. इट इज यूज्ड टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स ओनली. Which of the following can be used as an alternative to static members global variables? We can get the address of a variable stored in pointer using an symbol. In operator overloading, which of the following operator take one argument plus plus? Which of the following best describe the relationship between host and address aggregation? In which of the following object-oriented programming paradigm object cannot exist independently? Composition. Which of the following issue can be caused using friend function? All of. स्टूडेंट पॉइंटर ये न्यू है तो मेमोरी डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन. इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा BAC. इसको भी रट्टा मार लें. इस तरह के जो होता है MCQs होते हैं ना वो सेम एज इट इज आ जाते हैं. इसका भी है नन ऑफ द गिवन. तो ये थे हमारे आज के MCQs.
اینڈ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت سارے ایم سی کیوز جو ہے نا ریپیٹ ہوتے ہیں. اب اس فائل کے اندر ہی کتنے ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں، اسی طرح یہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اور کچھ نہیں، تو انسان کا کچھ نہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. باقی یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانا تھا، لیکن ٹھیک نہیں تھی میں، اس وجہ سے میں نے صرف کویشچن پڑھے اور ان کے آنسر بتا دیے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی بکس کا جو ہے نا میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ کو سمجھاؤں گی اور ان کی ڈیٹیل بھی ساتھ بتاؤں گی، تاکہ آپ کو وہ کنسیپٹ کبھی بھولے ہی نہ. سو میرا خود نہیں دل مانتا جب تک میں پوری ایک جان لگا کے نہ ریڈی کر لوں ویڈیو، جسے دیکھ کے مجھے خود بھی مزہ آئے. تو وہ میں ویسی ویڈیو بنانے کی عادت ہے، تو آج مجھے کچھ اتنا مزہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ اللہ آپ سب کی ہیلپ کرے اور آپ کے پیپرز اچھے ہو جائیں. سو میں دعا کروں گی آپ سب کے لیے. اینڈ اللہ حافظ. پھر ملوں گی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں. بائے بائے، ٹیک کیئر.